دین ہمیں سکھاتی ہے کہ غریب، یتیم، بیوہ اور ضرورت مند کا خیال رکھو۔ ہمارا نبی نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کی قدموں تلے ہے۔ جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کسی ماں کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانے، تعلیم دلانے اور بہتر مستقبل دلانے میں مدد کرتا ہے تو یہ صرف پالیسی نہیں ہوتی، یہ ہماری دین اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی بطور ثالث معاہدے پر دستخط۔ پاکستان نے بطور ثالث معاہدے کی توثیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معاہدہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ ایران آبنائے ہرمز دوبارہ کھولے گا۔ امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ معاہدہ خطے میں امن اور استحکام کی بنیاد ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاہدے پر صدر ٹرمپ، سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی اور ایرانی صدر کو مبارکباد۔ مذاکراتی ٹیموں کی کوششوں کی تعریف۔ کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک محنت اس پیش رفت کو ممکن بنانے اور امن و علاقائی استحکام کو آگے بڑھانے میں نہایت اہم رہی۔ قطر، سعودی عرب، ترکی اور مصری قیادت کی بھی تعریف۔ وزیر اعظم آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے، جہاں کل مفاہمتی یادداشت پر باقاعدہ دستخط کیے جائیں گے۔ امریکہ، ایران، پاکستان، قطر اور دیگر متعلقہ ممالک کے اعلیٰ حکام کل سوئٹزرلینڈ میں ملیں گے۔ سوئس وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کے مطابق ابتدائی مذاکرات کل برگن اسٹاک ریزورٹ میں ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فرانس میں صدر میکرون کے ساتھ عشائیے کے موقع پر ایران سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ٹرمپ نے شرکاء سے دستخط سے پہلے کہا یہ آسان نہیں۔ ٹرمپ کی پاکستان اور قطر کی تعریف۔ کہا پاکستان اور قطر نے مذاکرات کے لیے بہت کام کیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکی فوج کچھ عرصے تک خلیج میں موجود رہے گی۔ ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے 60 دن کی مدت کوئی مشکل ڈیڈ لائن نہیں۔ ایران اچھا برتاؤ کرے گا تو $300 ارب کے فنڈ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایران کا منجمد پیسہ وقت آنے پر واپس کریں گے۔ پابندیوں کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایران راضی ہے کہ وہ نہ ایٹم بم بنائے گا نہ حاصل کرے گا۔ جوہری ذخائر سے متعلق تکنیکی بات چیت بھی جلد شروع ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ دوسرے ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران کے پاس نہ ہونا غیر منصفانہ ہوگا۔ ایران امریکہ کے درمیان معاہدہ بدھ سے ہی مؤثر ہو چکا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے فوری مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ جنگ بندی کا ہدف حاصل کر لیا، اب اگلے مرحلے میں دیگر معاملات پر بات چیت ہوگی۔ اہم معاملات پابندیوں میں نرمی اور جوہری پروگرام پر مذاکرات ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری رہے تو یہ معاہدے کے خلاف ورزی تصور ہوگی۔ ایران جوہری مواد ملک سے باہر نہیں بھیجا جائے گا۔ میزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ امریکہ پابند ہے کہ ایران کے منجمد اثاثوں تک رسائی کے سلسلے میں رکاوٹیں دور کرے۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد تیل کی قیمت میں کمی۔ برینٹ $78 فی بیرل، WTI $75 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس سب سے کچھ دیر پہلے 1137 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,81,644 پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ روانگی سے قبل اس متعلق مختصر ویڈیو بیان جاری کریں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو فوری منتقل کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہفتہ وار فارمولہ مرتب کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ نیا فارمولہ تمام اسٹیک ہولڈر سے مکمل مشاورت کے ساتھ بنایا جائے گا۔ چین اور روس کا ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ ترجمان
چینی وزارت خارجہ نے کہا امید ہے تمام فریق وعدوں کی مکمل پاسداری کریں گے، معاہدہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت اثرات کا حامل ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اطالوی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال۔ عرب میڈیا کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں استحکام اور سلامتی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ معاہدہ امن کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ سفارت کاری سے وہ نتائج حاصل کیے جو جنگ سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ بجٹ میں لوگوں کو سہولتیں دینے کی کوشش کی، وفاق کو ایسے اقدامات کرنے پڑے جو پہلے زیر غور نہیں تھے۔ وفاق نے صوبوں اور سیاسی جماعتوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملک کی دفاع اور یکجہتی کی خاطر صوبوں نے آرٹیکل 164 کے مطابق وفاق کو گرانٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا کہ ہر سال ایف بی آر ہدف کم پورا کرتا ہے۔ سندھ بورڈ آف ریونیو کی صورتحال اس سے بہتر ہے، لگتا ہے کہ اس سال ایف بی آر ہدف حاصل کر لے گا۔ نیشنل اسٹریٹجک انیشیٹو فنڈز پورے کرنے کے لیے وفاق ایف بی آر پر پریشر ڈالے گا۔ مراد علی شاہ نے بتایا کہ تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ کیا۔ بجٹ میں 300 ارب روپے کے قریب خسارہ ہے۔ سندھ کو وفاق سے 2263 ارب روپے ملیں گے۔ وفاق سے کہا ہے کہ پیسے پورے دیں گے تو ہی ہم گرانٹ دیں گے۔ انیس جون کو خیبر پختونخوا کو مکمل سالانہ بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ، تمام ارکان اسمبلی بجٹ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے تصدیق کر دی، کہا کہ ہماری خواہش تھی کہ بجٹ سے قبل بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی جائے لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ عوامی مفاد اور صوبے کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ پیش کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے ناراض ارکان نے بجٹ سے متعلق اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اجلاس کے بعد ناراض ارکان اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ رکن صوبائی اسمبلی فضل الہی نے تصدیق کی ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی مشاورت آج ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر پابندی کے معاملے پر توہین عدالت کی اپیل۔ سپریم کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، سیکرٹری داخلہ اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے 3 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ سلمان اکرم راجہ اور مشال یوسف زئی کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ راولپنڈی میں نالے میں گرنے والے 7 سال کے بچے کی تلاش جاری۔ بچہ آئی جے پی روڈ حبیب کالونی کے سیوریج نالے میں گرا تھا۔ فیفا ورلڈ کپ میں ہیری کین کے 2 گولز، انگلینڈ نے کروشیا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ کولمبیا نے ازبکستان کو 3-1 سے ہرا دیا۔ پرتگال اور ڈی آر کانگو کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ پرتگال کی جانب سے ہواو نیوز اور کانگو کی جانب سے ویسا نے گول سکور کیے۔ گھانا نے پیناما کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دی۔ موٹر وے پولیس نے 22 لاکھ روپے مالیت کے سونے کے زیورات مالک تک پہنچا دیے۔ ترجمان موٹر ویز پولیس کے مطابق گوادر کے قریب پیٹرولنگ کے دوران موٹر وے پولیس افسران کو ایک بیگ ملا جس میں قیمتی زیورات اور دیگر سامان تھا۔ سوشل میڈیا اور مقامی ذرائع سے مالک کو تلاش کیا۔ قانونی اور تصدیقی مراحل کے بعد بیگ مالک کے سپرد کر دیا گیا۔